کسی کو قبول کیا جاتا ہے میرے عزیزوں تو پھر جو کچھ بھی وہ ہے، خواہ وہ وائٹ ہے، خواہ وہ بلیک ہے، خواہ اس کا قد چھوٹا ہے، بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، پھر ایز اٹ اسے قبول کرنا اس کے سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ قبولیت میں یہ سب کچھ ہے کہ جو بھی، کیونکہ لڑکے اور لڑکی کا بیک گراؤنڈ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا روحانی بیک گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہو، کوئی نامی مسیحی ہو، کوئی ایماندار ہو، جب ان دونوں کو جوڑ دیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی پرابلم ہوگی۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے عہد جدید میں کہ نہ آواز جوئے میں نہ جتو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی معاشی حالت فرق ہو، کوئی بہت امیر ہو، کوئی بہت غریب ہو، پھر بھی ان کی آپس میں شاید زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ بعض خاندانوں میں بہت سارے ڈفرینٹ کلچر پائے جاتے ہیں، مختلف رسومات پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جن کلچر سے، جن حالات سے دونوں آئے ہیں، ان کو بلا کر ایک نیا کلچر اور مسیحی خاندانی کلچر قائم کیا جائے۔ اگر آپ دیکھیں، جب ہم پشاور کی طرف جاتے ہیں تو ایک راستے میں برج آتا ہے اڈے کے قریب، اس میں 2 دریاؤں کا پانی آ رہا ہے۔ ایک طرف سے دریا سندھ کا پانی جو بلو کلر کا ہے وہ آ رہا ہے، اور ایک طرف سے دریا کابل کا پانی ہے جو گندا ہے وہ آ رہا ہے۔ ایک اس طرف سے آ رہا ہے، ایک اس طرف سے آ رہا ہے، لیکن ایسا چلتے چلتے کافی آگے جا کر پھر دونوں ایک دوسرے میں مرج ہو جاتے ہیں اور ان کا ایک نیا رنگ بن جاتا ہے۔ یہی ملاپ شوہر اور بیوی کا ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی ینگ ہوتا ہے، بیچلر ہوتا ہے، جو بچر ہوتی ہے، تو ان کے بہت سارے ارمان، بہت سارے سپنے، بہت ساری ہسٹری، بہت سارا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، لیکن پھر اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سب کچھ بلا کر ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ یہی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بہت سارے چرچز میں، خاص طور سے چرچ آف پاکستان میں اور پریسبیٹرین چرچ میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ جب نکاح ہوتا ہے اور جب وہ عہد و پیمان ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو اس کے بعد شوہر اور بیوی جب قرار دیے جاتے ہیں تو انہیں ایک ایک چھوٹی کینڈل دی جاتی ہے، اور ان کے بیچ میں ایک بڑی کینڈل کو رکھا جاتا ہے۔ پھر دونوں جب آتے ہیں تو اپنی چھوٹی چھوٹی کینڈل سے اس بڑی کینڈل کو جلاتے ہیں اور دونوں چھوٹی کینڈل کو بجھا دی جاتی ہے۔ پہلے جو دونوں الگ تھے، الگ الگ ان کی روشنی، الگ الگ ان کا مزاج، الگ الگ ان کی روایات، لیکن اب چونکہ وہ ایک ہو چکے ہیں اس لیے اب وہ ایک نظر آنے چاہیے اور وہ ایک ہونے چاہیے۔ یہی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میرے اس بات کو یاد رکھیں کہ انڈرسٹینڈنگ کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ریڈ کرنا، ایک دوسرے کو پڑھنا۔ میرے کسی کے ساتھ کوئی اتنا لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، اور اگر میں سمجھتا اگر خدا نے اس بوجھ اور درد کو رکھا ہے تو ہمیں بھی 23 سال ہماری شادی کو ہونے کو ہے اور ہم آج تک نہیں لڑے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کبھی ہمارے بیچ میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تماشا بنے یا خدا کا جلال شہر نہ ہو۔ اس لیے بڑا ضروری ہے انڈرسٹینڈنگ آپ کی اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ اپنے ساتھی کو پڑھ لیتے ہیں۔ جب پڑھتے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا، میرا ساتھی کیا ہے یا میری بیوی کیا ہے۔ جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ مزے میں رہتے ہیں، اور یہ پڑھنا ہی سب سے مشکل کام ہے۔ پڑھنا مشکل کام ہے، لیکن جب پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی بڑی خوشی اور شادمانی سے گزرتی ہے۔ جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو اس میں آپ نے کیا پڑھتے ہیں؟ اب پڑھنے سے مراد ہے کہ میرے شوہر کا یا میری بیوی کا مزاج کیسا ہے، ہائپر ہے، کول مائنڈ ہے، یا یہ کھانے میں کیا پسند کرتا ہے، نمک زیادہ پسند کرتا
شکار ہو جاتے ہیں. صرف وہ سمجھ نہیں پائے. ہو سکتا ہے شادی کو 10 سال ہو گئے, لیکن ہو سکتا ہے بیوی کو یہ سمجھ نہیں آئے کہ میرے شوہر کا اگر چیز کھانے میں کون سی پسند ہے. اس چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی کہ میرا شوہر میری بیوی کھانے میں کیا پسند کرتی ہے, یا میری بیوی کپڑوں میں کیا پسند کرتی ہے, یا کس طرح کے کپڑے پسند کرتی ہے, یا کس طرح کا ماحول پسند کرتی ہے, یا وہ کس طرح کا مزاج رکھتی ہے. یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ معمولی باتیں ہیں میرے عزیزوں, لیکن یہی آج خاندان کو تباہ برباد کر رہی ہے. اس لیے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا, ایک دوسرے کی عادات کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور خدا کے کلام میں عادتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں, اور راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو. اب تو ویسے ہی لیڈی ڈیانا مر گئی ہے, لیکن شہزادے پر بھی یہ شادی کے بعد, شہزادہ چارلس پر شادی کے بعد یہ راز کھلا کہ لیڈی ڈیانا سوتے میں جاتی ہے. پہلے نہیں تھا پتا, اور شہزادی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خراٹے بہت زیادہ لیتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخرکار ان کا آخر کیا ہوا. اب دیکھ سکتے ہیں ان کا آخرکار کیا ہوا. جب انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے ایک دوسرے کو سمجھنا, ایک دوسرے کو پڑھنا. آج کل یورپ میں, امریکہ میں اور یوکے میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے لڑکی اور لڑکا اکٹھے رہتے ہیں, اور پھر ان کے بچے بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور کئی بچے پیدا ہو جاتے ہیں. 8-10 سال وہ اکٹھے رہے, 8-10 سال کے بعد وہ پھر جدا ہو جاتے ہیں. ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی, ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. بچے بھی پیدا کر لیے, سب کچھ کر لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ان ممالک میں جو گناہ کا بہت زیادہ زور ہے, اسی بات پہ ہے کہ وہاں پر نکاح کے اس بندھن کی تحقیر کی جا رہی ہے. وہاں پر لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے رہتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں. اب ایسے بچوں کا مستقبل کیا دیتے ہیں, ایسے جوڑوں کا مستقبل کیا دیتے ہیں. اور جو شادی شدہ بھی ہیں ان کے بیچ میں بھی اب جو ڈائیورس کی پرسنٹیج ہے یہ 75% سے زیادہ ہو چکی ہے. اور خدا کا کلام اس بارے میں کہتا ہے, خدا تیری اور تیری جوانی کے بیوی کے درمیان گواہ ہے, تو نے اسے بے وفائی کی اگرچہ وہ تیری رفیق اور تیری منقوہہ بیوی ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا اس شادی کے بیچ میں خود گواہ ہے. جہاں پر بہت سارے براتی ہوتے ہیں, میل والے لوگ ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, خدا کے کارمین ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑھ کر خدا کی اپنی ذات اس شادی میں شامل ہوتی ہے, تاکہ اس بندھن کو ایک کیا جا سکے, میاں بیوی کو ایک کیا جا سکے, انہیں مضبوط کیا جا سکے اور انہیں برکت دی جا سکے. اس لیے خدا بیچ میں گواہ ہوتا ہے. اس لیے اس سے باقاعدہ طور سے شادی کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور باہر کے ممالک میں یہ بات ختم ہو چکی ہے. مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم پردے میں دیر لگا دیتے ہیں یا حالات اور ماحول کو ہم نہیں پڑھتے. اب فار ایگزامپل ایک شوہر ہے اور اس کا ماں اور باپ اور کی بہن بھی اور کی بیٹا ہے. لازمی بات ہے کہ اس ماں اور باپ نے اپنے اسی بیٹے کے پاس رہنا ہمارے کلچر کے مطابق. اب اگر بہو اس بزرگ پیرنٹس کو قبول نہیں کرتی ہے تو اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اور آخر اس کا حال نہیں ہے. بہت سارے خاندانی مسائل ساس بہو ساس سسر کی نظر بہو کی نظر ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے رشتوں کو سمجھا نہیں جاتا. روت کی یہی خوبی تھی کہ اس نے اس رشتے کو سمجھا کہ میری ساس اب اکیلی رہ گئی ہے اور میری ساس کو میری ضرورت ہے. اس کے اندر ایک احساس ہے کہ اس کا اب شوہر نہیں ہے, اس کے بیٹے نہیں ہے, اس سے میری ضرورت.
جب بہو اس بات کو محسوس کرتی ہے، میں اس لیے بہو کی بات کر رہا ہوں کہ بہو اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، اور جب وہ شوہر کے گھر میں آتی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ وہاں کے رشتوں کو سمجھے، ان کی عزت کرے اور ان کی وفاداری کرے. اور یہی بات شوہر پر بھی لاگو ہے کہ اگر بیٹی والدین کی بیوی ہے تو وہ بھی اپنے سسرال والوں کا اسی طرح سے خیال رکھے. بہت سارے مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے بیچ میں. ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ میری ماں کی عزت نہیں کرتی اور یہ میرے باپ کی عزت نہیں کرتی، اور انہیں کھانا پکا کر نہیں دیتی، یا انہیں کپڑوں کا خیال نہیں کرتی، ان کی صحت کا خیال نہیں کرتی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جب ایک دوسرے کی کیئر کی جاتی ہے، ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے رشتوں کا خیال کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی سے اچھی ہوتی چلی جاتی ہے، ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے. بعض اوقات بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے، اور خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات خادموں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتی ہے. اب جو خدا کے خادم ہیں، اب انہوں نے پورے شہر میں دوسرے شہروں میں پھرنا ہوتا ہے، وزٹ کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ بیوی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کا خادم پاسٹر ہے، اس کا شوہر پاسٹر ہے، اور وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے، تو فوراً پیچھے سے کال آ جاتی بھی آپ کدھر ہو، گھر کیوں نہیں پہنچے. جب نیچر کو سمجھنا ہے، بہت ساری بیویاں اپنے شوہر پر یا بہت سارے شوہر اپنی بیوی پر ہمیشہ شک کرتے رہتے ہیں کہ آج کیوں یہ لیٹ ہو گیا، کیوں اپنے روزگار سے یہ لیٹ ہو گیا، کیوں گھر جلدی نہیں آیا. اپنی خادم کی بیوی ہے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے. اگر میں خادم ہوں تو مجھے کسی لڑکی کا بھی فون آ سکتا ہے، کسی بہن کا، کسی ماں کا فون آ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. کیا میں اسے کہوں کہ میں نے دعا نہیں کرنی ہے؟ عربی ان حالات کو سمجھ رہے میرے جذبہ کو یاد ہے. اس میں جو بات نکلتی ہے وہ بات یہ ہے کہ اپنے شوہر اور اپنی بیوی پر ٹرسٹ کرے. اور کسی کی بیوی چاہت کرتی ہے تو شوہر اس پر ٹرسٹ کرے، اس پر اعتقاد رکھے. جب آپ اعتقاد رکھیں گے، ٹرسٹ کریں گے، تو بہت سارے خاندانی مسائل سے، مس انڈرسٹینڈنگ سے آپ محفوظ رہیں. جہاں پر شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے، ریڈ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو پڑھتے نہیں ہیں، تو وہاں پر یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے. میرے عزیزوں، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک جو بہت ضروری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے اندر قربانی کا جذبہ. اگر قربانی کا جذبہ نہیں ہے تو کسی بھی طرح سے ان کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں ڈیولپ نہیں ہو سکتی. قربانی سے میرا مطلب ہے ایسا مائل جانا. جب اب شوہر ایسا مائل جاتا ہے، جب بیوی ایسا مائل جاتی ہے، تو پھر ان کے اندر بہتری آتی چلی جاتی ہے. اور خدا کے کلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں، متی 5:40 میں لکھا ہے، اور جو کہ تجھے ایک گوشت بگاڑ میں لے جائے اس کے ساتھ 10 گوشت چلا جائے. جب شوہر اور بیوی قربانی دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے، تو پھر اس بات کو یاد رکھے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ خوبصورت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اور اس بات کا یوسف اور مریم کی زندگی میں دیکھتے ہیں. دونوں نے اپنے آپ کو قربان کیا یسوع مسیح کو اس دنیا میں لانے کے لیے. دونوں کی قربانی ہے. عہد عتیق میں ایسی عورت کے لیے جس کی شادی نہیں ہوئی، اگر وہ حاملہ ہوتی تو اسے پتھر مارنے کا، سنسار کرنے کا حکم تھا. لیکن مقدسہ مریم نے یہ قربانی دی، یوسف نے بھی یہ قربانی دی. جب شوہر اور بیوی قربانیاں دیتے ہیں اس بات کو یاد رکھے کہ ان کی بہترین انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اور میں جانتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے ایک بزرگ ہے انکل فخر زمان، کینیڈا سے ان کا تعلق ہے، یہاں پر وہ جنسل آباد میں رہتے ہیں. ہماری جو آنٹی ہے وہ بہت ہی فیئر کلر اور دیکھنے میں بڑی وہ پریٹی نظر آتی ہے. اور جو ہمارے انکل ہیں وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے تھوپیا سے آئے. دونوں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ کا کنٹراسٹ ان کے بیچ میں ہوا. لیکن شادی سے پہلے کیا ہوا، ہمارے انکل کی ٹانگ ٹوٹ گئی.
عظیم عورت ہے کہ اس نے قربانی دی اپنے شوہر کے لیے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ شادی کی، اور آج وہ خوبصورت ازواج زندگی کو سفر ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں مجھے بھی، میری جب شادی ہوئی تو میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا، میں ویلے سا، اور میری بیوی مسز وینس قمر زمان نے پھر بھی ایز اٹ مجھے قبول کی۔ یہی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہے ویسے ہی اسے قبول کیا جائے، یہی قربانی ہے اور یہی خودی کا انکار ہے۔ میاں بیوی کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے، ان کا پیار آپس میں نہیں بڑھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے، دونوں اپنے ٹینٹ سے باہر نہیں نکلتے، دونوں آپس میں کھلتے نہیں ہیں، دونوں شیشے کی طرح صاف و شفاف نہیں ہوتے۔ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ شیشے کی مانند ہوں۔ بہت سارے شوہر میں نے دیکھے ہیں کہ اگر سیل فون ان کے پاس ہے تو اپنے سیل فون کو ہمیشہ اپنے پاس پاکٹ میں رکھتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں فون آ گیا ہے ایسا تو فوراً سننے کے لیے باہر نکل جائیں گے۔ کبھی وہ اپنی بیوی کو اجازت نہیں دیں گے کوئی اس کے SMS پڑھے، کیوں؟ اس نے کچھ نہ کچھ چھپایا ہوتا ہے۔ جب شوہر اور بیوی چھپاتے ہیں بہت ساری باتیں، بہت سارے پیسے کے معاملے کو، بہت سارے لین دین کے معاملے کو، جب وہ چھپاتے ہیں